اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی درس حدیث میں گزر چکی۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی بیان فرمایا: بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو لوگوں میں پہنچائیے بغیر کمی پیشی۔ اور دوسرا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں اور حضور کے امتیوں کے لیے مکارم اخلاق کے لیے بھیجا، یعنی اخلاق کے تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے وہ انمول موتی دنیا کے لوگوں میں بکھیرے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کی اپنی کوئی طرز زندگانی نہیں تھی، جن کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قوموں کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا اپنے انمول موتیوں کے ذریعے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ انسان کی زندگی کے دھارے کو بدلنے میں ارشادات نبویہ کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ عقائد ہوں یا اعمال، خانگی معاملات ہوں یا آئلی قوانین، شخصی مفادات ہوں یا قومی مسائل، ہر ایک سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر، تدبر اور ہوش مندی سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ تدبر اور ہوش مندی سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا انسان عقل مند اور زیرک ہے تو ہر ماحول میں وہ اپنا ایک مقام بنائے گا اور بآسانی لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ کیا وہ جس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو، اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یا وہ کہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، یا عقل مند وہ ہے جو غصے اور جوش میں ہوش کھو بیٹھے، یا خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر اپنے عزائم سے دستبردار ہو جائے؟ جاہلوں اور مفاد پرستوں کے نزدیک یہ ان صفات والے افراد کا شمار اگرچہ دانش مندوں میں ہوتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ تمام افراد عقل و خرد سے بے گانہ شمار کیے جائیں۔
اللہ اور اس کے محبوب حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند شخص وہ ہے جس کو خدائے ذوالجلال نے تدبر اور فراست دی ہو۔ جو شخص تدبر، غور و فکر اور فراست کی صفت سے آشنا ہوگا، اس کے قول اور فعل میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہوگا، نہ اس کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہوگی، اس لیے کہ وہ کافی سوچ بچار کے بعد زبان سے کوئی جملہ صادر کرے گا، اور پھر جو کہہ دے گا اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا، یہ ہے عقل مند آدمی۔ اول بولے گا نہیں، خاموش رہے گا، دیکھے گا، پرکھے گا، اور پھر پرکھنے کے بعد پھر جب وہ بولے گا تو جو بولے گا اس سے پھر رجوع نہیں کرے گا، پلٹے گا نہیں، بلکہ پھر اس پر قائم رہے گا کہ جو میں نے کہا ہے بس یہی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ آج کل کی سیاست کا میدان ہو یا تجارتی معاملات، گھریلو امور ہوں یا قومی مسائل، ہر سو خود غرضی ہے، ذاتی مفادات کا بول بالا ہے، نام نہاد دانشوروں کا راج ہے، جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ وہی جو چند دن پہلے ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، وہی کچھ دنوں کے بعد انہی کی طرز پر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر کے لیے رکے، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تو آواز آئی ہم جیسے بنو، ہم جیسے۔ بایزید بیدار ہوئے، دیکھنے لگے کہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں ہم جیسے بنو، اطراف میں کوئی فرد نہیں ہے۔ پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ غالباً یہ درخت سے آواز آ رہی، وہ بھی صاحب دل تھے، فوراً فرمانے لگے اچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا دیکھو بایزید، لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کو پھل دیتے، لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کو پھل دیتے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا اچھا اگر اتنے ہی اچھے ہو تو پھر تمہیں جلایا کیوں جاتا ہے، لکڑ کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو وہ درخت کہنے لگا بس ہمارے میں ایک نقص ہے، جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں، اگرچہ لوگ اس کو ابن الوقتی کو عقل مندی کے ہیں، واہ واہ کیسا کمال کا آدمی ہے، آج کل ان کا سیزن چل رہا تھا، دیکھو ان کے پٹا پہن کر اس طرح ہو گیا، آج ادھر ہو گیا، لیکن اس کوئی ابن الوقتی یہ کمال نہیں ہے، نہ عقل مندی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مندی وہ ہے جو انتہائی تدبر، غور و فکر اور فراست کی صفت سے آشنا ہونے کے بعد اس کے مطابق اپنی آپ بات کو ذکر کرتا ہے، اور پھر جو بات کہہ دیتا ہے اس پر جمع و اختیار کرتا ہے۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی ہے، بقیہ 2 نصیحتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل مند بننے کی جو عقل مندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس طرز پر اپنے آپ کو، چاہے معاشرہ جیسا بھی ہو، جس چیز کو عقل مندی شمار کرے، یہ کوئی ضروری نہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو عقل مندی کہا ہے اس ڈب میں اپنے آپ کو ڈھال لینا یہ کمال۔ اللہ پاک ہمیں ان صفات عالیہ سے متصف فرمائے جن کا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچار فرمایا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل۔